بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھارت کے اتراکھنڈ کے شہر سے کچھ فاصلے پر کلیر نامی مقام جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں کے لوگ تکبر و غرور اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مرشد کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلیر تشریف لے گئے تاکہ وہاں لوگوں کے لیے رائے ہدایت کا سبب بن سکیں۔ جب قاضی کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے کی خبر ملی تو اسے اپنا منصب چھن جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ قاضی نے کلیر کے رئیس قیام الدین کو آپ کے بارے میں ورغلایا۔ جب حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس رئیس کا سامنا ہوا تو اس نے آپ سے کہا، میری خوبصورت قداور اور خوبصورت رنگ والی بکری 3 ماہ سے غائب ہے، اگر بتا دیں گے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رئیس کی بات سن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے بکری کے کھانے والوں نکل آؤ۔ آپ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ تمام لوگ وہاں حاضر ہو گئے جنہوں نے رئیس کی بکری کو پکڑا تھا۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روحانیت کے نظر سے سچ جانتے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، تم سب نے رئیس کی بکری پکڑ کر کھا لی تھی، اب اس کا اقرار بھی کر دو۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ سچ کیسے عیاں ہو گیا، مگر انہیں رئیس کا خوف تھا، اس لیے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آپ نے نرمی سے ارشاد فرمایا، بہتر یہی ہے کہ خود اپنا حال بیان کر دو، ورنہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رئیس سے کہا کہ اپنی بکری کو نام سے پکارو۔ جیسے ہی رئیس نے اپنی بکری ہرمنا کو اس کا نام لے کر پکارا تو بکری زندہ ہو گئی اور ہڑپ کرنے والے لوگوں کے پیٹ میں سے بولی، میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ انہوں نے آدھی رات کو ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھا لیا تھا اور ہڈیاں میری کھال میں لپیٹ کر پاس ایک پرانے کنویں میں پھینک دی تھیں۔ رئیس نے پرانے کنویں میں کچھ مزدور بھیجے تو وہاں سے بکری کی ہڈیاں اور کھال برآمد ہو گئی۔ رئیس حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ بیعت ہونے کے لیے آپ کی جانب بڑھنے لگا تو قاضی نے اسے روک کر کان میں کہا، اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر رئیس کا دل لمحے بھر میں پلٹ گیا۔ وہ قاضی کی باتوں میں آ گیا اور بولا، مجھے تو تم کتب نہیں جادوگر لگتے ہو۔ یہ سن کر حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا دیے اور کہا، آج یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا ہو گئی کہ مجھے جادوگر کہا گیا۔ آپ نے جلالی طبیعت ہونے کے باوجود بھی نرمی اختیار کی۔ کلیر میں دولت مند عمرہ کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی جو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے جمعے کی ادائیگی کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر مسجد آتے تھے اور مسجد کی اولین صفوں پر بیٹھے دیگر نمازیوں کو اٹھا کر خود بیٹھ جاتے تھے۔ کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ انہیں روک سکے۔ جب حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے تو آپ کو بھی اٹھا کر پچھلی صف میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح متواتر دوسرے اور تیسرے جمعہ بھی پہلی صف سے محرومی کا سلسلہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط کے ذریعے تمام احوال سے آگاہ فرمایا۔ مرشد نے جوابی خط میں لکھا، کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اجازت ہے دودھ پیو یا گوشت کھاؤ۔ یہ اجازت پا کر جب آپ چوتھے جمعے مسجد کی پہلی صف میں تشریف فرما ہوئے تو عمرہ شہر نے اس مرتبہ آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلال میں آ کر فرمایا، ظالمو تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو۔ امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسجد، امام تو اپنا کام ختم کر چکا اور تو ابھی تک کھڑی ہے، اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی جس نے کلیر شہر کو ویران کر دیا۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔